الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فرعون کے لوگوں سے بچا لیا۔ فرعون کے لوگ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کو؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ لوگ برے طریقے سے ان کو عذاب دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، اب وہ برے طریقے سے عذاب کیا دیتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، فرعون کے لوگ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مرد بچوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بنی اسرائیل کے لیے، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر یاد کرو اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو سمندر کو چیر کر تم کو بچا لیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تم کو اللہ بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو اور فرعون کے لوگوں کو اللہ ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے۔ فرعون سے اور فرعون کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا۔ وہ لوگ تمہیں برے طریقے سے عذاب دیتے تھے۔ برے طریقے سے عذاب کیا تھا کہ وہ تمہارے مرد بچوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اور تمہاری عورت بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش اور امتحان تھا۔ یاد کرو اس وقت کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر تمہیں نجات دیا، اور فرعون کو اور فرعونی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور یہ سب معاملہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کا لقب فرعون ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل یہ کنعان سے مصر پہنچے تھے۔ تقریباً وہاں کنعان سے مصر کو جا کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چلے گئے مصر کو، اور پھر وہاں تقریباً 400 سال 600 سال تک مصر کے اندر بنی اسرائیل کی حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر مصر کے لوگوں نے سوچا کہ بھئی ہمیں یہاں والے ہماری حکومت چلنا، یہاں انہوں کاسی کیا آپ کو مصر کنعان سے آپ کو یہ لوگ ہمارے مصر میں حکومت کرتے ہیں، تو لوگوں کو پسند نہیں ہے یہ بات۔ تو پھر وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ جب یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کنعان سے آئے تھے، یہ لوگ مصر کے لوگوں پر، ان کو قبطی بولتے بنی مصر کے لوگوں کو، تو پھر مصری لوگوں پر وہ بنی اسرائیل کے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان سے تنگ کرنا، ان سے ٹیکس وصول کرنا اور ان کو تنگ کرنا، اور اپنے گھروں کے کام ان سے لیتے تھے، اور مردانوں سے اپنے جنگلات کے کام لیتے تھے، عورتوں سے دھاگا بننا، کپڑے بننے کا کام لیتے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، یہ مصری لوگوں سے، قبطی لوگوں سے۔ ابھی چلتا تھا، وہ لوگ کام برداشت کرتے تھے۔ چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون، اس کا نام تھا ولید بن مصعب، تو اس کا زمانہ آ گیا، تو انہیں ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے، اب جہاں جنگ ہوتی ہے نہیں فلسطین میں، تو اسے بیت المقدس بولتی ہیں، وہاں جو مسجد ہے اسے، تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے ایک آنچ آئی ہے۔ وہ آنچ آ کر مصر کے لوگ قبطی ایک ایک آدمی کو چن چن کر اس کے گھر میں گھس کر اسے جلا کو رکھ کر دیتی ہے۔ مصر سے، ملک شام سے، بیت المقدس فلسطین سے ایک آنچ آئی ہے، اور وہ آنچ قبطی لوگ مصر کے لوگوں کے ایک ایک گھر میں، ایک ایک آدمی کے گھر میں گھستی ہے، سب کو آنچ لگا کر جلا دیتی ہے۔ یہ فرعون خواب دیکھا۔ اب اس کے زمانے کے جو لوگ نجومی تھے، تاروں کو دیکھ کر یا پھر تعبیر بولنے والے لوگ تھے،
نجومی لوگ، ان سے تعبیر پوچھا اس کا معنی مطلب کیا، اس کی تعبیر کیا ہے، تو ان کاہنوں نے، نجومیوں نے، اسے مانترکڑوں نے اسے اس کی تعبیر بتائی کہ تیری زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیرے لیے اور تیرے مذہب کے لیے، تیری حکومت کے لیے وہ خطرہ محسوس ہوگا، خطرہ ہوگا۔ تو پھر اس وقت فرعون نے کیا حکم جاری کیا کہ دیکھو 1 سال تک بچوں کو قتل کر ڈالو، مرد بچوں کو قتل کرتے رہو۔ قبطی لوگوں نے کیا کہا، دیکھو مرد بچوں کو قتل کر ڈالو، عورت بچوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ہمارے گھروں کے کام کون کریں گے اگر لوگوں کو مار دیے تو، مرد بانوں کو اگر مار دیے، بھائیوں کو اگر مار دیے، بچیوں کو بھی، تو پھر ہمارے گھروں کے کام کون کریں گے، اس لیے مرد بچوں کو مارتے رہو تاکہ تیری حکومت باقی رہے، لیکن ان کی بچیوں کو چھوڑ دو پیدا ہو جائیں تو، کیوں، اس لیے ہمارے کام آئیں ان کی بچیاں، ہمارے گھروں کے کام کاج کے لیے، دھاگے بننے کے لیے، کپڑے بننے کے لیے کام آئیں، ان کی بچیوں کو چھوڑ دو۔ یہ چلتا رہا سلسلہ۔ اس کا قانون کیا تھا کہ 1 سال بچوں کو مار ڈالتے رہنا، مرد بچوں کو 1 سال چھوڑ دینا، یہ چلتا رہا سلسلہ۔ تو چلتے چلتے ایسا تھا، تو 1 سال مرد بچوں کو مار ڈالنے کا حکم، پھر 1 سال چھوڑنے کا حکم، ان کے کام بھی آنا نہیں کچھ، کھیت وغیرہ بھی ان کے، اگر کھیت میں اگر جوتنا ہے اور پھر اس کے ہل چلا کر پیک پکانا ہے تو پھر اس کے لیے مرد بنے ہونا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم نافذ کر دیا پھر فرعون، اس زمانے کا فرعون ولید بن مصعب، کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دو، مرد بچوں کو، اور 1 سال قتل کرتے رہو۔ تو جس سال ان مرد بچوں کو قتل کرنے سے چھوڑ دیا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے۔ ہارون، جس سال فرعون قتل کرنے کا حکم دیا، 1 سال چھوڑنے کا، 1 سال قتل کرنے کا حکم، تو جس سال قتل کرنے سے چھوڑ دیا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، بڑے بھائی ہارون پیدا ہوئے، اور جس سال حکم تھا اس سال قتل کرو بول کر بچوں کو، اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ دیکھو اللہ کی کیسے عجیب قدرت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اللہ بچایا، تو بچانے کے لیے اللہ ایک انسان کو پیدا کیا، وہ انسان موسیٰ علیہ السلام ذریعہ بنا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اصل وہ جو فرعون خواب دیکھا تھا، تو اس کا مطلب، اور وہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہوگا، وہ موسیٰ علیہ السلام میں 600۔ لیکن اللہ کی عجیب قدرت دیکھو، جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال انہوں نے حکم دیا تھا بچوں کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سال موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، بچا لیا اس کے قتل سے۔ اور پھر عجیب بات، فرعون کے گھر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پالنے لگایا، اور پھر اور آگے کی بات، فرعون اپنے حکومت سے تنخواہ دے کر ان کے دودھ پلانے کا انتظام کیا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اس کے گھر میں پلے، اپنی حکومت کے ذریعے سے تنخواہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کو دودھ پلانے کے لیے نظام بنا کر رکھا تھا۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل کر بڑے ہوئے، جوان ہونے کے بعد میں کیا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے ایک آدمی سے، بنی اسرائیل کا آدمی اور فرعون کا ایک آدمی آپس میں جنگ ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی، ان کا آدمی، بنی اسرائیل کا آدمی چھڑانے کے لیے بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام اس آدمی کو، قبطی کو، فرعون کے آدمی کو چھڑانے میں ایک مار دیے اسے، تو پھر ان ایک مار کو مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر ڈر کر مصر چھوڑ کر چلے گئے، مدین چلے گئے، پھر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں چند دن تک۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو 2 بیٹیاں رہتی ہیں، ایک بیٹی سے نکاح کر لیتی ہیں، پھر انہوں واپس آتے وقت اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتا ہے۔ پھر بعد مصر کو آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر مصر کو آنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام 2 کام کرنا تھا ان کو، ایک تو فرعون کو سمجھانا تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، دوسرا کام بنی اسرائیل کو مصر سے بچا کر ان کو کنعان لے کر جانا تھا، اپنے اصل گاؤں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے، مدین چلے گئے، مدین سے مصر کو آئے، مصر میں فرعون کو دعوت دیے، کئی سال تک نہیں سمجھا، نہیں سنا۔ پھر دوسرا کام، ایک تو یہ ہو گیا کام سمجھنا، فرعون کو نہیں سنا، دوسرا کام کیا ہے، بنی اسرائیل کو لے کر اپنے گاؤں جانا ہے، کنعان کو۔ تو تقریباً یہ بنی اسرائیل قوم تقریباً 6 لاکھ کی قوم تھی ان کی، بنی اسرائیل کے لوگ۔ تب یہ 6 لاکھ لوگوں کو راتوں رات اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو لے کر چلے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو، اپنے لوگ ماننے والے لوگوں کو لے کر چلے گئے، دریا پار کر کے، قلزم دریا، بحر قلزم دریا کا نام۔ تو اس دریا سے پار کر رہے تھے، فرعون کو معلوم ہوا کہ موسیٰ دریا پار کر کو جاتی بول کر، تو پھر انہوں نے اپنے لشکر کو لے کر آیا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں یہ عصا ہے نہیں کیا، لکڑی، اسے مارو سمندر پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے سمندر پر لکڑی لے کو مارے، تو پھر راستہ کھل گیا، 12 راستے کھل گئے۔ تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے راستے میں چلے گیا۔
اب فرعون بولنے لگا دیکھو میں خدا نہیں، کیا بولتا تھا نا لوگوں کو میں خدا بول کر، تو فرعون اپنے لوگوں کو کیا بولنے لگا، دیکھو میری وجہ سے دریا بھی راستہ چھوڑ دیا بول کر بولنے لگا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، ان کے لوگ پار ہو گئے بنی اسرائیل، تو اسے کیا تھا دل میں گھمنڈ کیا تھا، میرے واسطے میں ہاتھ ہوں کو بول کو دریا بھی ویلکم کر رہا ہے بول کر بول رہا لوگوں کو۔ جب انہوں پار ہو گئے، ان اپنے لوگوں کو بولا چلو میرے واسطے دریا راستہ چھوڑ دیا بول کر، ان بھی اس لشکر بھی دریا کے اندر چلے گیا بالکل بیچ میں۔ اس وقت اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اب اس کے اوپر لکڑی مارو، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سمندر پر لکڑی ماری، تو پھر راستہ بند ہو گیا فرعون، اور فرعون کا لشکر اس کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ اللہ بھی فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے تم کو بچا لیا فرعون سے اور اس کے لوگوں سے، تم کو بچا لیا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، ان کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور ان کی بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ عذاب تھا، اللہ ان کے عذاب سے اللہ بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اللہ کی ایک نعمت کیا ہے یہاں پر، دیکھو اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتے، اللہ فرعون کے عذاب سے اللہ بچا لیا بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی نعمت دیتے ہیں تو ہم کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے، دیکھو نبیاں جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا ان کا کام ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک سمجھنے کی بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا۔ نبیاں اللہ کے بات، اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب پڑھانے سننے سمجھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے زمانے کے ظالموں سے بچانے کا بھی کام کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو بچایا ہے۔ تو ویسا جب دیکھو ہمارا ملک بھی اس وقت میں آج سے 100 سال پہلے یہاں انگریز آیا تھا، اس وقت انگریز حکومت کر رہا تھا، تو اس وقت اس کے بعد سے لے کر تقریباً 170 سال سے یہاں کے برہمن لوگوں نے اس ملک کو اپنے انڈر میں لے لیا، اور پھر اب انہیں کی حکومت ہے، اور یہ لوگ ظلم کی چکی پیستے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی زندگیاں لوگ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان کی 100 سالوں سے 70 سالوں سے کی محنت ہے، ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ تو ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو اپنے طور طریقے سے مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر اپنا ایک پلیٹ فارم بنانا ہے، اور پھر انصاف قائم کرنا ہے، اور انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اس قسم کے ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم ایک جٹ نہیں ہوں گے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو بچائے، ویسا اگر ہم ایک جٹ ہو کر ایک طاقت بن کر اگر کام نہیں کریں گے تو پھر یہ اس وقت کے ظالم لوگ مسلمانوں کو بھی اور انسانوں کو بھی نشانہ بنا کر یہ لوگ ظلم کی چکی میں پیستے چلے جائیں گے، پھر آخر ہمارا نام نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہونا ہے، پھر اس کے بعد بھی ایک ایک کام علم میں آگے بڑھنا، تعلیم میں آگے بڑھنا، ایجوکیشن میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ملک کے اندر امن کو، سکون کو، شانتی کو قائم کرتے ہوئے اور انصاف کو قائم کرتے ہوئے ہم ظلم کو ختم کرنے کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کر چلے گئے کنعان کو، ویسا ہم کو بھی ہمارے ملک کی حفاظت کی خاطر، ظلم کے خاتمے کی خاطر مسلمانوں کو ایک جٹ ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔